نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ عزیز سامعین، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس جمادی الثانی کے مہینے میں اس کی 22 تاریخ کو سسر پیغمبر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ اس لحاظ سے یہ دن عظیم بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے، تو آج کے مختصر سے وقت میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی بات کریں گے، چونکہ بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ دیندار لوگ، ایک طبقہ وہ ہے جو دین سے تعلق رکھتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو دین سے دور ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین سے متعلق ہیں۔ لوگوں میں اکثریت ایسی ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل نام نامی سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے، ان کے والدین نے ان کا نام کیا رکھا تھا، پھر ان کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر آپ نے کیا منتخب فرمایا، اور اس منتخب شدہ نام کے علاوہ ابو بکر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، صدیق آپ کو کس لیے کہا جاتا ہے، اور صدیق اکبر کا خطاب آپ کو کب، کیوں اور کیسے ملا، اور آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے، آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، آپ عمر کے کس حصے میں اسلام لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کتنا عرصہ ساتھ دیا، ہجرت کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی حیات طیبہ میں آپ نے مسجد نبوی میں کتنی نمازیں پڑھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ کی عمر پاک کتنی تھی، اور جب آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی، دنیا سے وصال فرمایا، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی۔ تو عزیز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ ام الخیر سلمہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اماں جان ہیں، اور عثمان بن عامر جن کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے، یہ آپ کے والد محترم ہیں، یعنی آپ کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اماں جان کا نام ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے آپ کا نام، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام والدین نے عبد الرب الکعبہ رکھا تھا، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ماں باپ نے عبد الکعبہ نام رکھا تھا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرب الکعبہ نام تبدیل فرما کر آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ اس کے بعد پورے مکہ مکرمہ میں آپ کو عبداللہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ پھر ابو بکر کب بنے، صدیق کیسے ہوئے، اور عتیق لقب کیسے ملا، سب سے پہلے ہم بات کریں گے عتیق پر۔ عتیق کے متعلق دو روایات ملتی ہیں،
جو زیادہ مشہور ہیں، ویسے روایات تو بے شمار ہیں۔ عتیق یعنی بچ جانے والا، بچا ہوا، آزاد۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ کی بے شمار کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے، یعنی ان کی ولادت سے پہلے، آپ کے جتنے بھی بھائی پیدا ہوئے، جتنی بھی بہنیں پیدا ہوئیں، ان سب کا انتقال ہو گیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ان کو اٹھا کر بیت اللہ میں آئیں اور بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھ کر بیت اللہ شریف کے سائے میں یہ دعا مانگی کہ یہ بچ جائیں، ان کو موت سے آزادی مل جائے، ان کی عمر میں برکت اور اضافہ ہو جائے، موت کے منہ میں جانے سے یہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے مقام سے نوازنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی سے سرفراز فرمانا تھا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ اس وجہ سے بھی ان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور بے شمار روایات میں سے جو دو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت برکت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابا بکر الصدیق۔ جو آدمی جہنم سے آزاد، جہنم سے بچ جانے والے شخص کو دیکھنا چاہے، پس وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ ایک اور روایت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ابا جان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کیوں کہا جاتا ہے، ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ابو بکر۔ ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ بکر، بکر کا معنی پہل، بکر کا معنی ابتدا، بکر کا معنی سبقت، یعنی بکر عربی میں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے کئی معانی آتے ہیں۔ ابو کا معنی عربی کے اندر والا آتا ہے، والا کے معنوں میں ابو استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ آپ کی نسبت ہے، ابو بکر آپ کا ایک نسبت کے لحاظ سے نام ہے، کنیت کے لحاظ سے نام ہے۔ کنیت دو طرح سے عرب کے ہاں، ہمارے ہاں تو پاکستان میں یا ہمارے ان علاقوں میں کنیت استعمال نہیں ہوتی، عرب میں سابقہ دور میں بھی کنیت استعمال ہوتی تھی اور آج کل کے دور میں بھی وہاں کنیت چلتی ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی اپنے والد کی طرف سے اپنی والد کی طرف نسبت کرتا ہے تو ابن کا لفظ استعمال کرتا ہے، ابن العربی، ابن المشتاق، ابن سلیم۔ اور اگر وہ کنیت کا لفظ بیٹے کی طرف منسوب کر کے کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابو سلیم، ابو محمد، ابو حماد، ابو احمد۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو القاسم کہا جاتا ہے، چونکہ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بچپن میں ہی بیٹے انتقال فرما گئے تھے، اس وجہ سے آپ کو بھی ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید بکر
حضرت صدیق اکبر کی کوئی بیٹی یا بیٹے کا نام ہو اس وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیے ایک تو نسب کی وجہ سے نسبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کنیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا پھر کسی خاص وصف کی وجہ سے، خاص علامت کی وجہ سے، خاص نشانی کی وجہ سے کنیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کام میں پہل فرمائی، ہر کام میں سبقت لے گئے، ہر کام میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہیں کہ جب میں نے لوگوں پر اسلام کو پیش کیا، کلمے کو پیش کیا، اپنی نبوت و رسالت و پیغمبری کو پیش کیا، اللہ کی الوہیت و وحدانیت کو پیش کیا، تو سب نے انکار کر دیا۔ ایک ابو بکر ایسے تھے، میں نے ان سے جب کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مان لیا۔ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، انہوں نے عرض کیا مان لیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا ہے، انہوں نے کہا مان لیا۔ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، انہوں نے کہا مان لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، صدیق اکبر کہنے لگے میں نے مان لیا۔ اس وجہ سے ان کو ابو بکر بھی کہا جاتا ہے، اور ہر ایک چیز کی تصدیق کر دینے کی وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تصدیق فرمائی، آپ کے نبوت کی تصدیق، آپ کی رسالت کی تصدیق، آپ کی پیغمبری کی تصدیق، اور آپ کے معجزات کی تصدیق، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی تصدیق، ہر ایک چیز کی تصدیق کرتے چلے گئے۔ اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کا خطاب ان کو اس وقت ملا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، وہاں انبیاء کی امامت فرمائی، وہاں سے عرش معلیٰ پر تشریف لے کر گئے۔ جب واپس تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر خیر فرمایا اور اپنے معراج پر جانے کا ذکر خیر فرمایا، تو لوگوں نے حسب عادت اور حسب سابق انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک رات میں، اور بلکہ رات کے کچھ حصے میں، مکہ سے بیت الحرام مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی کیسے جا سکتے ہیں؟ اور وہاں سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ عرش معلیٰ پر بھی چلے گئے اور اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، وہاں سے پھر واپس بھی رات کے کچھ ہی حصے میں تشریف لائے، ہم نہیں مانتے۔ اسی انکاری کیفیات کو لے کر ابو جہل اور اس کے حواری، اس کے ساتھی، اس کے دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا صدیق بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے کچھ مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا، کیا یہ ممکن ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا کوئی شخص یہ کہے کہ میں وہاں سے عرش معلیٰ پر پہنچا اور میں نے اللہ سے ہم کلامی کی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ یہ کہتا کون ہے۔ تو وہ سمجھے کہ شاید کہ صدیق انکار کر دیں گے ہماری باتوں کو سن کر اور ہماری ان شکوک و شبہات کو سن کر، لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جب انہوں نے سنا اور انہوں نے بتلایا کہ یہ تمہارے دوست محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے سب کچھ حق فرمایا، وہ گئے ہوں گے بلکہ گئے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہے۔ اس موقع پر آپ کو لقب صدیق اکبر کا دیا گیا۔ عزیز سامعین، یہ صدیق کا نام بھی ان کو اللہ کی طرف سے ملا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد سماک صدیق، اے صدیق یہ تیرا نام صدیق میں نے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق منتخب فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے۔ عزیز سامعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سیدنا صدیق اکبر ایمان لے کر آئے تو اس وقت آپ کی عمر 38 سال کے قریب تھی۔ پھر ایمان لانے کے بعد 13 سالہ مکی زندگی جو آپ کی ہے، اس کو ملا کر آپ کی عمر پاک 51 سال بنتی ہے ہجرت سے پہلے۔ 51 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، غار ثور میں 3 دن گزارے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے۔ پھر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوات میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، صبح ساتھ، شام ساتھ، دن ساتھ، رات ساتھ، ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سائے کے مانند اور ایک رفیق کے مانند، ایک دوست کی مانند، ایک ساتھی کے مانند، ایک غمخوار کی مانند ساتھ رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف سے پہلے بیمار ہوئے تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے نوازا کہ آپ کی حیات طیبہ میں بے شمار نمازیں حضور کے مصلی پہ، حضور کی حیات طیبہ میں، حضور کی زندگی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اس سے پہلے بے شمار قربانیاں، لیکن آج یہاں میں مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب وصال فرما گئے، وصال کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 61 سال کے قریب تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو خلافت میں آپ نے 2 سال 3 ماہ اور 9 دن گزارے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 63 سال ہو گئی تو پھر آپ بھی دنیا سے اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی 63 سال کی عمر میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی جناب رسول اللہ کا ساتھ دیا، مکہ میں ساتھ دیا، ہجرت میں ساتھ دیا، غزوات میں ساتھ دیا، خوشی کے لمحات میں ساتھ دیا، غمی کے لمحات میں ساتھ دیا، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور جب دنیا سے وصال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مماثلت نصیب فرما دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے وصال شریف فرمایا تو پیر کا دن تھا، سیدنا صدیق اکبر نے وصال فرمایا تو وہ پیر کا دن تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے وصال شریف فرمایا تو آپ بیمار رہے، سیدنا صدیق اکبر نے جب وصال فرمایا تو آپ بھی بیمار رہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب وصال فرمایا تو اس سے قبل آپ بھی اپنی بیٹی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ آخری وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسواک منگوایا، مسواک فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار نے اور آپ کے ساتھی نے جب آخری وقت کسی چیز کو طلب فرمایا تو وہ بھی مسواک تھی۔ آخری وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت عائشہ الصدیقہ تشریف فرما تھی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو اس وقت بھی ان کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ الصدیقہ تشریف فرما تھی۔ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب
اللہ کو پیارے ہو گئے تو آپ کا مدفن کہاں بنا، آپ کی آرام گاہ کہاں بنی؟ وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج تک آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آرام فرما رہے ہیں، قیامت کی صبح تک وہاں آرام فرما رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں سامعین؟ اس کا مطلب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے انسان کا خمیر لیا گیا ہے وہیں انسان کا مدفن بنتا ہے، یعنی انسان کی پیدائش کے لیے جہاں سے مٹی لی گئی ہے، انسان جب دنیا سے انتقال کرتا ہے تو وہیں اس کی آخری آرام گاہ بنتی ہے۔ میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ جہاں سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک لیا گیا وہیں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر لیا گیا۔ دنیا میں بھی دونوں ہمیشہ ساتھ رہے، آج مزار میں بھی اپنے روضے میں بھی دونوں اکٹھے ہیں، اور جب قیامت کا آغاز ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، اور حشر کے میدان میں اللہ اکبر دونوں ساتھ ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حشر کے میدان میں جب آب کوثر تقسیم کروں گا، حوض کوثر پر آب کوثر میں برتنوں میں ڈال دوں گا، صدیق تقسیم کر رہے ہوں گے، اور پھر اس سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جاہو جلال میں ہوں گے، میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ حساب شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب لائیے، پیش کیجئے، کس کو حساب کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ کون ہے جو میں اللہ کو حساب دے گا؟ کس میں اتنی ہمت ہے؟ کس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں؟ نبیوں میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں، صحابہ میں، اولیاء میں، غوثوں میں، قطبوں میں، ابدالوں میں کوئی ہے جو میں اللہ کو حساب دے سکتا ہے؟ آج ان لمحات میں کہ ہر شخص، ہر شخصیت، ہر ہستی، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر صحابی، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر ابدال، ہر حافظ، ہر عالم نفسی نفسی پکار رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت صدیق کا ہاتھ پکڑوں گا اور اللہ کے حضور پیش کر دوں گا، تو اللہ باوجود جاہو جلال کے مسکرا پڑیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ صدیق میں تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا حکم ارشاد فرماتا ہوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ تو 22 جمادی الثانی ان کے وصال شریف کا دن ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے دیگر بڑے لوگوں کا دن سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمام اپنے محسنوں کا، تمام انسانوں کا، تمام صحابہ کا حق دنیا میں ادا کر دیا ہے۔ صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ یوم معاشر، قیامت کے دن ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی ادا کریں گے۔ صدیق وہ شخصیت ہیں جن کا احسان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ صدیق تیرا احسان ہم پر بھی ہے، ایک ایک مسلمان پر ہے، ہمارے خاندان پر ہے، ہماری نسلوں پر ہے۔ ہم آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ آپ کو اپنے شان شایان مراتب نصیب فرمائے۔ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔